آج کے اس مذاکرے کے جو آخری مقالہ نگار صدر محترم مذاکرے کے ہیں، جن کو ہم پچھلے ایک پروگرام میں فکر اقبال کانفرنس میں علالت کے باعث سن نہ سکے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان ہمارے مذاکرے کی صدارت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہزار اور لاکھوں شکر ہیں کہ ہم تمام لوگ صحت مندی کے ساتھ ان ادبی مذاکروں میں اور مشاعروں میں شریک ہو رہے ہیں، اپنی سرپرستی میں اپنی محفلوں کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی علمی ادبی شخصیت سے ہندوستان و پاکستان کے تمام ادبی شخصیات، شاعر و شاعرات سب واقف ہیں۔ مشہور زمانہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی سینٹرل یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں اردو کے پروفیسر ہیں اور سابق صدر شعبہ اردو بھی رہ چکے ہیں، اور دلی اردو اکادمی کے وائس چیئرمین ہیں آج کل، اور آپ کی علمی اور ادبی کاوشیں تمام دنیا میں منظر عام پر آتی رہتی ہیں، اور ان کے لیے فراز کا شعر پیش خدمت ہے کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ پروفیسر شہپر رسول صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ادبی مذاکرے میں اپنے صدارتی کلمات کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب۔ بہت شکریہ مسروق قریشی صاحب، اور میں عبدال الرحمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے اس مذاکرے کا حصہ بننے کا موقع دیا اور اتنی مفید اور اتنی وقی گفتگو سننے کا مجھے موقع ملا۔ اولاً عبدال الرحمان صاحب نے احتجاج اور مزاحمتی ادب کی تعریف، اس کی تاریخ مختلف سلائڈز کے ذریعے اور اپنی گفتگو کے ذریعے پیش کی۔ خاصا انہوں نے احاطہ کیا اردو ادب کے حوالے سے بھی، اور دوسری زبانوں کا جو ادب ہے اس کی بعض باتیں بھی سامنے آئی۔ اس کے بعد مسرور قریشی صاحب نے جب اس بزم کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی بہت بہترین گفتگو کی اور بہت سی ایسی باتوں کی طرف اشارے کیے جو اس موضوع سے خاص تعلق رکھتی ہیں اور خاصی اہم نوعیت کی ہے۔ سلیم محی الدین صاحب نے جو گفتگو کی وہ بہت مفید مطلب تھی، اور انہوں نے بتایا کہ مزاحمتی ادب ہر احتجاج یا بغاوت یا دوسرے جو جذبے ہیں اس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ مزاحمت کا ایک باضابطہ رویہ سامنے آنا چاہیے، اور اس میں مثال دی جعفر زٹلی کی۔ اور جعفر زٹلی تو اصل میں مشہور تو ہے اپنی دوسری شاعری کے لیے، اور ان کی شناخت بھی وہ ہے، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ مزاحمتی ادب کے جو عناصر ان کے ہاں ہے اور جس کی بنیاد پر وہ اس انجام کو پہنچے جو کہ ان کا ہوا، فروخ سیر کے ظالمانہ کارروائیوں کی پردہ دری جس انداز میں انہوں نے کی تو نتیجہ سامنے ہے۔ یہ حسن ناصر کا ذکر زیب النساء زیبی صاحبہ نے کیا تھا، تو ان کے ساتھ بھی جو ہوا تھا وہ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو یہ سب مزاحمت کے یا احتجاج کے نتیجے میں ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد نوید صاحب نے بہت تفصیلی مقالہ پیش فرمایا، اور انہوں نے بھی مختلف زبانوں کے ادب کے حوالے سے گفتگو کی، اور بہت اہم جو ہے اشارے اس میں کیے۔ ان کا مقالہ بھی یقیناً بہت اچھا تھا۔ زیب النساء زیبی صاحبہ خود اس موضوع پہ کام کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے بھی بہت اچھی گفتگو کی۔ تو مجموعی طور پہ یہ پورا مذاکرہ جو ہے خاصا اہم اور خاصا اس موضوع کو پوری طرح سے پیش کرنے والا ہے۔ میں اس کے لیے اولاً بزم سخن شکاگو کو مبارکباد، بزم ارباب سخن
شکاگو کو اور اس کے ذمہ داران کو، خاص طور پر افضال الرحمان صاحب افسر اور پروفیسر مسرور قریشی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ تخلیق، ادب کی تخلیق، خواہ وہ شعری تخلیق ہو یا نثری تخلیق ہو، وہ بذات خود ایک مزاحمت ہے، ایک احتجاج ہے۔ تو اگر اس مفروضے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے یا کلی طور پہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ تمام ادب جو ہے وہ مزاحمتی ادب ہے۔ اور یہ بھی اس طرح سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو مزاحمتی ادب کے عناصر جن لوگوں کے ہاں اس طرح سے نہیں ہوتے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یا جن کے ہاں مفاہمتی ادب تخلیق کیا جاتا ہے خاص طور پر، تو ہم اسے بھی اس اعتبار سے مزاحمتی ادب کہہ سکتے ہیں کہ وہ مزاحمت کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے، جو مفاہمتی ادب ہوتا ہے۔ بہرحال میں کوئی مقالہ تو یہاں نہیں پیش کروں گا، میں ایک بہت شکریہ، چھوٹی سی گفتگو آپ سے کروں گا کچھ حوالوں سے۔ کچھ تو شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں جس میں مفاہمت کے الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں، خواہ وہ ایک ہی شاعر کے ہوں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد۔ کیا کہنے، دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے۔ اور شہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سرائیاں دیکھی۔ یہ ایک اشعار ہے جن میں مختلف رویے تھے مزاحمت کے۔ اب تھوڑی سی گفتگو، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ادب کا ایک قوی محرک ڈسینٹ یعنی اختلاف ہے، اور مزاحمت ہر اچھے اور سچے ادب کے ضمیر اور خمیر میں رچی بسی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ہم ادب تخلیق کرتے ہیں تو کیا ہے، کیا نہیں ہے اور کیا ہونا چاہیے کے درمیان سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا اعتراض و حجت یعنی احتجاج، رکاوٹ اور ممانعت یعنی مزاحمت، انکار و نافرمانی یعنی انحراف، فرق، تفاوت اور ناموافقت یعنی اختلاف کے محسوسات اور جذبات تخلیق کے وجود میں آنے کے عمل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر تخلیق کار کی اپنی فکر اور ایک معیار ضرور ہوتا ہے جو زندگی کی تمام تر وسعتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ فکر و معیار اس کے مختلف ذہنی و عملی اعتبار نیز اچھے اور برے میں امتیاز کرنے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتا ہے، جس کو ہم اس کی داخلی تہذیب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ زیست کے خارجی مظاہر جب بنیادی اختلاف امتیاز کے سبب مذکورہ فکر و معیار سے ٹکراتے ہیں تو تخلیق کار کی داخلی تہذیب اور خارجی معاملات کا یہ تصادم فرد اور معاشرے کے تعلق کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ تہذیب کی شکست خوردگی، زندگی کے جبر، ہولناکی اور قسم پرسی کی غیر شائستہ فضا اس کی سائیکی کو گہرائی کے ساتھ متاثر کرتی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی نے اپنے تخلیقی سفر پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا تھا، کوٹ، میری زندگی میں بعض خوشگوار تبدیلیاں ہوئی ہیں جن کا اثر میری بہت سی نظموں کے نہج پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میری ذہنی تنہائی کسی نہ کسی صورت میں اب بھی برقرار ہے۔
اس کا تعلق اگر میری مادی ضرورتوں اور جبلی خواہشوں سے ہوتا تو میں اس سے اب تک نجات حاصل کر لیتا، لیکن اس کی جڑیں زیادہ گہری ہے اور سماجی زندگی اور انسانی اقدار کی وسعتوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ میری نظر میں انسانی اقدار کا جو تصور ہے اور میں جو خواب دیکھا کرتا ہوں، اس کا ٹکراؤ قدم قدم پر میرے ماحول اور معاشرے سے ہوتا ہے، اور میری روح غالب کی طرح فریاد کرتی ہے، ہزار حیف کہ اتنا نہیں کوئی غالب، ہزار حیف کہ اتنا نہیں کوئی غالب، جو جاگنے کو ملا دے وے آ کے خواب کے ساتھ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ دراصل بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ یہی خواب ہے جو فرخ سیر کے ظالمانہ، یہ کچھ بیچ میں آواز آنے لگی تھی، دراصل یہی خواب ہے جو فرخ سیر کے ظالمانہ رویوں کی تخلیقی پردازری پر جعفر زٹلی کو اکساتا ہے اور ان کو ایک ظالمانہ انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ یا فیض احمد فیض، حبیب جالب، سعد حسن منٹو اور دیگر بہت سے ادبا شعراء جن کا ذکر ہو چکا ہے، ذخیرہ ادب میں بہترین اضافے کرتے رہے اور اپنے حصے کے مصائب جھیلتے رہے۔ واقعہ ہے کہ انحراف اور مزاحمت کی فصل انسانی ضمیر میں پھلتی پھولتی ہے۔ ایک ادیب جب اپنے تجربے کو اظہار کی فنی شکل دیتا ہے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ دوسروں تک اپنے تخلیقی تجربے کی شکل میں کوئی نیا خیال یا ان کی سوچ سے مختلف کوئی شے منتقل کر رہا ہے۔ گویا اختلاف اور انحراف کی ایک لے اس کے تخلیقی عمل کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ تخلیقی فنکار اس معاشرتی ناسودگی، کرب، اپنی معاشرتی ناسودگی، کرب اور اضطراب کو جس احتجاجی اظہار سے ہمکنار کرتا ہے، تو اس کو جب احتجاجی اظہار سے ہمکنار کرتا ہے تو اس کو یکگنا سکون میسر آتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ اس طرح یہ حرف احتجاج درج کرانا اس کا مقصد ہوتا ہے، بلکہ اپنے وجود کا اثبات بھی ہوتا ہے۔ اس طرح بلکہ اس کے وجود کا اثبات بھی ہوتا ہے، اس کی ایک انفرادی شناخت بھی قائم ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے آزادانہ اظہار سے جمہوری فکر بھی مستحکم ہوتی ہے۔ مزاحمتی فنی اظہار کو حد سے بڑھی ہوئی یکسانیت، انتہا پسندی اور جذباتیت کے خلاف ایک طرح کا حفاظتی اقدام بھی کہا جا سکتا ہے۔ مزاحمتی ادب دراصل اس فضا کے رد عمل کی صورت میں اپنا بہترین اظہار کرتا ہے جب انسانی معاشرہ مکمل طور پر جذباتیت کے زیر اثر ہو اور سماج کا ہر فرد بغیر سوچے سمجھے بہاؤ کی سمت میں بہتا چلا جا رہا ہو۔ ایسے موقع پر ادبا کی فنی خلاقی نہ صرف عام جذباتی فضا کو شکست کرنے، یکسانیت کو مٹانے اور نئے سرے سے سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتی ہے، بلکہ نئی فضا میں سانس لینے اور زندگی کو تنوع سے ہمکنار کرنے کا جادو بھی جگاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں یونان میں ہومر کے حماسوں میں بیان ہونے والے وہاں کے جاں بازوں کے کارناموں نے اس وقت کی ادبی صورتحال کو اس شدت کے ساتھ اپنے اثر میں محصور کر رکھا تھا کہ ہر طرف تقدس، احترام، سنجیدگی کا ایک طلسم چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ وہاں کے بعض شعراء نے مذکورہ فضا کے طلسمی جمود کو توڑنے، نیز جذباتیت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے ان حماسوں کی مقبولیت کو بطور زینہ استعمال کرتے ہوئے ان کے رزمیہ حصوں کے اسلوب اور لب و لہجے کو ہدف بنایا، اور دیوزادوں کی جنگ یا ایک دوسری جگہ پر مینڈکوں اور چوہوں کی جنگ کا
منظر کچھ اس انداز میں کھینچا ہے کہ مینڈکوں اور چوہوں کے سپہ سالاروں کے سامنے ہومر کے عظیم المرتبت ہیرو بھی ہیچ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس صورت میں مزاحمتی ادب کا مقصد جذباتی شدت اور ہیجان کی کیفیت میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے احتجاجی ادب کی، خواہ وہ اردو زبان کا ہو یا دنیا کی دیگر زبانوں کا، کہ وہ جو ایک خاص طرح کی جذباتیت اور یکسانیت آتی ہے ہمارے یہاں، وہ اور جو جبر اور ظلم و استبداد ہوتا ہے اس کے خلاف جو ادب میں ایک آواز اٹھتی ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، تو یقیناً وہ ہمارے معاشروں کو استحکام بخشتی ہے اور ادب کو یعنی تخلیقی ذخائر سے مالا مال کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے ہماری زندگی کا اور ہمارے ادب کا، اور اس پر جس سنجیدگی کے ساتھ آپ نے یہ مذاکرہ قائم کیا اور جس طرح کے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور جتنے وقی خیالات کا اظہار کیا، میں اس کے لیے اس بزم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور سے افضال الرحمان صاحب اور پروفیسر مسرور قریشی صاحب، معاف کیجیے، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے موقع دیا آپ نے اس میں۔ بہت شکریہ پروفیسر شیپ رسول صاحب، بڑا پرمخ آپ نے مذاکرے کو سم اپ کیا اور اس کے بارے میں گفتگو فرمائی، اپنے ذریع خیالات سے ہم تمام لوگوں کو آگاہ کیا۔ ظلم اور جبر کے خلاف نہ صرف حکومتوں بلکہ ہر قسم کے ظلم و جبر کے خلاف جو کلام تشکیل پایا ہے دنیا کے کسی بھی ادب میں، اسے مزاحمت اور احتجاج کا نام دیا گیا۔ محمود درویش کہتے ہیں کہ اور لیا میں نے آوارگی اور بھوک کو، اور لیا میں نے آوارگی اور بھوک کو، میرا ہاتھ غیظ و غضب کی تصویر بن گیا، میرا گنج لب غصے سے سرگشتہ ہو گیا اور میری رگوں میں غصے کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اے میرے پڑھنے والے، تو مجھ سے سرگوشی کی امید چھوڑ دے اور تو مجھ سے میرے غزل سرا ہونے کی آس چھوڑ دے۔ مزاحمتی ادیبوں اور شاعروں کا زور آور لہجہ، جسے فیض نے ایک مختصر سے مصرے میں کہا کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ مذاکرے کے شرکا نے جو پرمغز گفتگو کی ہیں اور جس انداز سے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، میں اس پر ان تمام شرکا کا شکر گزار ہوں اور تمام سننے والوں کا کہ جس صبر اور تحمل کے ساتھ انہوں نے اس پرمغز گفتگو کو اور مقالوں کو سنا، اس پر بھی ان سب کا شکر گزار ہوں۔ بزم ارباب سخن کا یہ ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ مشاعروں کے ساتھ ساتھ ادبی مذاکروں کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور جس کے لیے ڈاکٹر عبدال الرحمان افسر اور ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب اور ڈاکٹر منیر الدماء منیر صاحب جو ہے قابل تحسین ہیں کہ ان کی یہ کاوشیں شکاگو کے اردو ادب میں اور پوری دنیا میں شکاگو کے اس مقام کو جو ہے اجاگر کر رہی ہیں۔ اور میں ان دو اشعار کے ساتھ مذاکرے کا اختتام کرتا ہوں کہ تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں بغاوت کے پرچم ہیں۔ اس شعر میں تھوڑی سی میں نے ترمیم کی ہے حضرت کے ساتھ۔ اور شعراء کے لیے ایک پیغام، ادیبوں کے لیے ایک پیغام کہ بارے دنیا میں رہو۔ یہ شعر خدائے سخن میر تقی میر کا ہے کہ بارے دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ تو تمام شعراء اور ادیبوں سے گزارش ہے کہ اپنے کلام اور ادب کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی نمو پذیری کو شامل حال رکھیں۔ خالی غزل کے اشعار سے کام نہیں چلے گا، اب راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میں ان تمام ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مذاکرے کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے ڈاکٹر افسر صاحب کی طرف مائک بھیجتا ہوں۔